اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر، اس کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کو ایمان والی دولت عطا فرمائی۔ سب سے بڑے شکر کی بات یہ ہے کہ آج کہ اس پر آشوب اور پر فتن دور میں میری اور آپ کی نسبت ایمان سے ہے۔ اللہ نے ہمیں مؤمن بنایا، ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ اس نے ایمان نصیب فرمایا۔ یہ ایمان والی جو دولت ہے، اس دولت کا احساس کرنا اس وقت اس امت پر فرض عین ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اس دولت کا احساس کرے اور اس کو دولت یقین کرے۔ جس طریقے سے دنیا میں رہ کر ہم سب مال والی دولت سے متاثر ہیں اور مال والی دولت پر ہماری محنتیں ہیں اور مال والی دولت سے ہم متاثر ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں ایمان والی دولت سے متاثر ہونا چاہیے اور ایمان والی دولت کا یقین ہونا چاہیے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پورا زمانہ مال والی دولت سے متاثر ہے، حتیٰ کہ ہم لوگوں میں لین دین، ایک دوسرے سے میل جول، ملاقات، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا، ہمدردی کرنا، یہ بھی آج صرف اور صرف مال کی نسبت پر ہے۔ بڑی سچی باتیں کر رہا ہوں، حقیقت سے آگاہ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں۔ ہم صرف اسی کا احترام کر پاتے ہیں کہ جس کے پاس مال والی دولت کثیر تعداد میں موجود ہے۔ ہم صرف اسی کو سلام کر پاتے ہیں کہ جس کے پاس مال والی دولت کثیر تعداد کے اندر موجود ہے۔ ہم اسی کے ساتھ کھڑا ہونا فخر کے طور پر محسوس کرتے ہیں کہ جس کے پاس مال والی دولت کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ ہم اسی کی عزت اور احترام کرتے ہیں جس کے پاس مال والی دولت کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ساری باتیں حق ہیں یا نہیں؟ زور سے بولے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جن بیچاروں کے پاس مال والی دولت کثیر تعداد کے اندر موجود نہیں ہے، اب ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایمان ہے، علم ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، لیکن معاشرے کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں سمجھا جا رہا۔ ایسا دور چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کمیاں ہمارے ہی اندر موجود نہیں، ان پر تو ہمیں لایا گیا ہے، ان کمیوں پر تو ہمیں لایا گیا ہے۔ پوری دنیا کی جتنی اسلام دشمن مخالف طاقتیں ہیں، ایک ایک لفظ بہت غور سے سننا، دل کے ورق پر نوٹ کرنا۔ جتنی بھی اس روئے زمین پر اسلام دشمن مخالف طاقتیں ہیں، چاہے وہ شیطان کی طاقت ہو یا وہ انسانی شکل میں طاقت ہو، ہر ایک طاقت کو دشمنی صرف اور صرف اچھائی سے ہے، اسلام کے ظاہر کرنے سے ہے، اسلام کے نام سے نہیں ہے۔ مسلمان سے دشمنی نہیں ہے، بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ قطعی طور پر دشمنی نہیں ہے۔ پھر دشمنی کس چیز سے ہے؟ دشمنی ہے اس چیز سے کہ جو مسلمان
جو ایمان والا اپنے اندر پختگی پیدا کرے گا اور اس ایمان پر، اس دین پر، اس اسلام پر اور اسلام کی باتوں پر ڈٹے گا، جمے گا، بس وہیں سے مخالفت اور دشمنی شروع ہو جائے گی۔ ہمارا جو بنیادی ملی تشخص ہے، اس تشخص کو برباد کرنے کی مکمل طاقتیں زور آزمائی کر رہی ہیں، اور اسی پر تمام طاقتیں صرف ہیں۔ کسی طریقے سے ایمان والا اپنی ایمان والی باتوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا نہ ہو جائے، اس پر محنت ہو رہی ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ مجمع کس کا ہے؟ ایمان والوں کا؟ زور سے بولے، احساس بھی تو پیدا کرنا ہے نا۔ کس کا مجمع ہے یہ اتنا بڑا؟ ایمان والوں کا۔ تو اب ایمان والوں پر کیا ذمہ داری فرض ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی غالباً، اگر آتی تو پھر بولتے آپ۔ ایمان والوں پر کیا ذمہ داری فرض ہے کہ جتنی تمام تر طاقتیں دین اور ایمان اور اسلام کی باتوں کو مٹانا چاہتی ہیں اور مٹا رہی ہیں، اور ہم مستقل اس میں معین و مددگار بن رہے ہیں، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ جن جن باتوں کی ان کو مخالفت ہے، ہم انشاءاللہ مرتے دم تک ان تمام باتوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یہ تمام باتیں کس کے لیے ہیں؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کے لیے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی ہے، گزشتہ جمعے میں بھی یہی مضمون تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ایمان والا کہہ کر بھی پکار رہا ہے، لیکن پھر ایمان کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ اول بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے نا بھائی۔ اس مجمع میں سے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو تلاوت کیا؟ کرتے تو ہیں لیکن سمجھا تو نہیں۔ ہم نے کبھی بیٹھ کر اللہ سے یوں بات نہیں کی کہ اے رب تعالی، تیرا یہ پاکیزہ کلام ہے، تو نے ہماری کامیابی کے لیے نازل کیا ہے، یہ کلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اس کلام کا کیا مطالبہ ہے؟ کبھی ہوا ہمیں یہ توفیق ملی؟ ایمانداری سے بتائیں، یہ دنیا جس میں ہم بجلی کی طرح برق رفتاری کے ساتھ اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، اور صرف دنیا میں رہ کر مال والی دولت کی بقا کے لیے ہم رات دن کی محنتیں کر رہے ہیں، اور صرف اس مال والی دولت کے لیے ہی ہم تمام حقوقات کو پامال کر رہے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ کے ہو، چاہے وہ حقوق انسانوں کے ہو، تمام حقوقات کی پامالی ہم سے ہو رہی ہے، اور فقط صرف اس لیے تاکہ مال والی دولت کثیر تعداد میں ہمارے پاس جمع ہو جائے۔ بات سچی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ تمام باتیں ہیں۔ اللہ کا مطالبہ بھی اسی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے دنیا میں آ کر آنکھیں کھولی، دنیا میں رہ کر ہم نے فقط مال والی دولت کو سمجھا ہے، اسی لیے اس سے متعلق جتنی تمام تر چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا ہمیں احترام ہے، ان سب چیزوں کی ہمیں رسپیکٹ ہے، ان تمام چیزوں سے ہم متاثر ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے کہیں یہ نہ چھوٹ جائے، ہمارے ہاتھ سے کہیں یہ نہ نکل جائے، ہمارے ہاتھ سے یہ پارٹی ناراض نہ ہو جائے، اس کی رسپیکٹ میں کمی نہ آ جائے۔ وجہ کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمیں آرڈر نہیں ملے گا، اور جب آرڈر نہیں ملے گا تو ہمارے پاس کام نہیں رہے گا، اور جب کام نہیں رہے گا تو دام نہیں آئے گا، اور جب دام نہیں آئے گا تو مال ہمارا کیسے بڑھے گا؟ صرف اسی پر ہمارا گناہ گٹا بھاگ سب چل رہا ہے۔ آج تک کی حقیقت میری اور آپ کی یہی ہے۔ اگر کوئی اس حقیقت سے انکار کرتا ہے اس روئے زمین پر تو قسم خدا کی وہ جھوٹ بولتا ہے۔
میں بہت سچے دل سے باتیں کرتا ہوں. لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ وہاں بیٹھ کر قسمیں کھاتے ہیں, دنادن ایسے ایسے بات کرتے ہیں, اتنی زور سے بولتے ہیں. اللہ کے بندو, زبان کو سنبھال کر بات کیا کیجئے. اللہ کے یہاں الفاظ ریکارڈ ہوتے ہیں. یہ درد ہے, یہ محبت ہے, یہ ان علماء کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. اگر آج علماء بھی دلوں کو نہیں گرمائیں گے, دین اور ایمان کو صحیح معنی میں نہیں سمجھائیں گے, تو پھر میرے عزیزوں, میرا سوال آپ سے ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں سے آپ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے کہ آپ دین کو بیٹھ کر سمجھ رہے ہیں. بتا دیجئے آج آپ. مشکل سے ہفتے میں یہ جمعے کا دن آتا ہے, ممبر رسول کے قریب ہو کر سب بیٹھتے ہیں. اس ممبر کے بھی تقاضے ہیں کہ دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کے ذریعے سے پھیلایا, تحریر کے ذریعے سے پھیلایا, مجاہدے کے ذریعے سے پھیلایا, اور پھر اس کے بعد مناظرے کے ذریعے سے پھیلایا. یہ ذمہ داری ہے دین کے آگے بڑھانے کی, پھیلانے کی, دین کو پختہ کرنے کی. ایک بات بیچ میں بتا دوں چونکہ ذہن میں آ رہی ہے. آج کے اس دور میں ہر طرح کی پامالی ہو رہی ہے ہم سے. حقوقات کی بھی پامالی ہے, اللہ کے بھی حقوق صحیح معنی میں پورے نہیں ہو رہے, اور اللہ نے جتنے حقوقات بندوں کے ہم پر واجب اور فرض کیے ہیں ان تمام حقوقات میں بھی ہم سے کمی ہے. انہی تمام بندوں کے حقوقات میں ایک حق یہ بھی ہے جو بندوں پر اللہ نے عائد کیا ہے, فرض کیا ہے. پہلے تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میری بات آن ریکارڈ ہو رہی ہے. میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجمع آپ کا سامنے ہوتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹارگیٹ آپ کو کرتا ہوں. میں ذہن صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میری جتنی کوشش ہے کرتا رہوں گا, باقی کام آپ کا ہے. چاہے وہ ذمہ داروں کا طبقہ ہو یا عوام الناس کا طبقہ ہو, ایک قدم آگے بڑھ کر بول رہا ہوں, درد کے ساتھ بول رہا ہوں. کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. پوری امت مراد ہے. میں نے کیا لفظ پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا. اللہ کس کو ٹارگیٹ کر کے بات کر رہا ہے؟ بولے زور سے, زور سے بولے, پچھلا طبقہ بھی بولے. اس میں کوئی ٹارگیٹ ہے کہہ سکتا ہے کہ مجھے ٹارگیٹ کیا گیا ہے؟ وومر پھیلایا جا رہا ہے عوام الناس کے اندر, ان باتوں پر تبلیغ کی جا رہی ہے. ذمہ داروں کا طبقہ بھی ذمہ دار ہے اور عوام الناس کا طبقہ بھی شامل ہے. مجھے حق بات کہتے ہوئے دریغ نہیں ہوتا. اور یہی کی بات نہیں, ہر جگہ کا المیہ یہی ہے. آج اس وقت سب سے زیادہ دشمنی علماء سے ہے. یہ سچی بات ہے, اقرار کرنا چاہیے. ہر آدمی آیا گیا کہیں سے بھی آ کے ٹھہرا, نتھو خیرا, وہ آ کر سب سے پہلے اگر کمی بتلائے گا تو ایک عالم دین میں بتلائے گا. فلاں عالم نے تو ایسا کر دیا, ارے ان علماء نے تو ڈھیر پیٹ رکھا ہے اس امت کا. ایسے ایسے الفاظ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا ہمارا دل نہیں پھٹتا, ہماری زبان گنگ نہیں ہوتی اس وقت اس طرح کے الفاظ کہنے کی؟ ان علماء کا کیا احسان ادا کرے گا؟ خدا کی قسم, ان علماء کی قربانیوں کی دین ہے کہ جو آج ہندوستان کے اندر علم دین موجود ہے, اور اس دین کا یہ پورا کا پورا خاکہ موجود ہے. تاریخ کا مطالعہ کیجئے, جامع مسجد سے لے کر لاہور کے لال قلعے تک کون سا درخت ایسا تھا کہ جس پر علماء کی گردن لٹکی ہوئی نہیں تھی؟ کس نے قربانی دی تھی؟ کس کے لیے قربانی دی گئی تھی؟ دین کے لیے قربانی دی تھی. اللہ کا دین حمید ایسا ہے, دین متین ایسا ہے کہ یہ نبوت کا کام ہے, اور نبوت کی ذمہ داری علماء کے کاندھوں پر ہے, مگر عوام بھی اس سے خالی نہیں ہے.
عوام کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں آئیں ان کو ہم مستقل گہرائی کے ساتھ ان سے متاثر ہو کر ان پر یقین رکھ کر ان کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ آج اگر کوئی علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کی باتوں کی نافرمانی کرتا ہے، وہ یاد رکھے آپ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے، ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ میں بتلاؤں گا آپ کو ابھی کہ جس وقت ہمارے علماء نے ہمیں آج کے دور میں بتایا، آج کے دور کے بارے میں بتلایا تھا، ہمیں یقین نہیں ہو پایا تھا، لیکن یقیناً آج ایک ایک بات سچ نظر آ رہی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیز دوستو، اللہ نے علم کے اندر ایسی روحانیت رکھی ہے، ایسی نورانیت رکھی ہے کہ اللہ اس علم کے ذریعے سے ان کے قلب پر اس طرح کی باتوں کو گزار دیتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں دوستو، میری درخواست ہے، آن ریکارڈ بول رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، پوری امت کے لیے کہہ رہا ہوں، ذمہ داروں کا طبقہ بھی مخاطب ہے اور عوام کا طبقہ بھی مخاطب ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے لیے میں آپ سے دو ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں، پوری امت سے التجا کر رہا ہوں کہ یہ بیماری جو آج ہمارے دلوں، ہمارے درمیان میں ہے، علماء سے بدگمان ہونا، علماء کی بے عزتی کرنا، ان کی وقعت نہ جاننا، ان کی باتوں پر کام نہ دھرنا، ان کی باتوں کو نہ ماننا، یہ بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ اللہ کے لیے اس مرض سے توبہ کر لو، اللہ کے لیے توبہ کر لو۔ یہ پختہ ہوتی جا رہی ہے عادت، اس لیے کہ اس کی کمی کیا ہے؟ میں آتا ہوں وہیں بگاڑ کیوں ہے؟ بگاڑ اسی لیے ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر فقط مال والی دولت کا احترام ہے، اور قرآن اٹھائیے، اللہ اعلان کرتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تم اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں نہ تو تمہارا مال بچائے گا، نہ تمہاری اولادیں بچائیں گی، بچائے گا تو فقط اور فقط تقوی و طہارت بچائے گا۔ جس کا دل صاف ستھرا ہوگا وہ بچائے گا، جس کے پاس علم ہوگا، جو نیک اعمال اختیار کرنے والا ہوگا، جس نے اچھائیوں کو اختیار کیا ہوگا، جس نے اللہ کی دی ہوئی دولت کا احترام کیا ہوگا، وہ اللہ کی دی ہوئی عطا کردہ دولت کیا ہے؟ ایمان والی دولت، دین والی دولت۔ اپنے ملی تشخص کو باقی رکھنا اس امت پر آج سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اور ملی تشخص کیا ہے؟ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہو، ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہو، ہمارے بدن پر سنت کے موافق لباس ہو۔ آپ یاد رکھیں، دور چاہے جو آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کامل کے اختیار کیے ہوئے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیں، یقین ہے؟ پورا یقین ہے تو اس کو ظاہر بھی کرنا ہے۔ ہم روز مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں، کیا اس وقت ہمارا کلیجہ نہیں چرتا؟ ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ہر پیر و جمعرات کو آقا نامدار وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال حاضر کیے جاتے ہیں؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے اس وقت اس شافع محشر اور شفیع المذنبین کو جو گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہے؟ اس کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے تو پھر ہم کیسے چہرہ دکھائیں گے؟ کیا ہمیں حق حاصل ہوگا کہ ہمیں آپ کی شفاعت مل سکے؟ شفاعت کا حقدار وہی ہوگا جس نے رسالت کا حق ادا کیا ہوگا، جس نے سنت کا حق ادا کیا ہوگا، وہی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور جو سنت کے موافق زندگی نہیں گزارے گا، یاد رکھیں اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے حکموں پر آئیں اور دین متین کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں۔ یہی آیت میں اللہ ہم سے چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔
اس کی جانب سے نازل شدہ کتابوں پر، قرآن کریم پر. تو کیا مطلب؟ اللہ نے جو قرآن میں کہا، مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اور نماز کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بتلاؤ آپ کو اس بات کا علم ہوا یا نہیں؟ اب بتائیے پھر ہماری حالت مستقل 5 وقتہ نماز میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ آج الحمدللہ لگ رہا ہے کہ ایمان والوں کا مجمع ہے، دین کے پروانے آئے ہیں، مگر عصر کی نماز میں یہی پروانے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ ہے اصل ذمہ داری. بات سمجھ میں آئی؟ عمل ہوگا انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ نماز ہوگی، سنتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے، سروں کو ڈھانکیں گے، چہروں پر داڑھیاں سجائیں گے. جتنی طاقتیں آج ان تمام باتوں کو مٹانا چاہتی ہیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں کے ساتھ مستقل زندگی گزاریں گے. ہمیں مرنا تو گوارا ہے، مگر دین متین کی کسی نشانی کو مٹانا یا مٹ رہے ہوئے دیکھنا یہ قطعاً ہمیں گوارا نہیں ہے. سب عمل کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں مستقل اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہمیں عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ. یہی ہمارے علماء کا بھی قول ہے، اور یہی بزرگان دین کی تعلیم کا منشا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا منشا ہے. اور یہ ماحول بنے گا انشاءاللہ وہ ہم سے بنے گا. روئے زمین باقی ہے تو ایمان والے سے باقی ہے، جب ایمان والا نہیں ہوگا تو روئے زمین ہی نہیں ہوگی. یہ تو یقین ہے نا ہمارا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.